توحید لینی ہے تو قل سے لو، چونکہ قل میں اسناد ہے، یعنی سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی، اخبرہ اللہ تعالی عن وحدانیتہ وقال لہ قل هو اللہ احد. یہ عبارت تقدیری ہے. اللہ نے حضور کو خبر دی اور فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں میں ایک ہوں. تو وحدانیت کا بیان، مضمون، متن آگے آیا، اور قل میں اس کا حضور کو فرمانا کہ آپ کہہ دیں، یہ درجہ یہ ہے بمنزلہ اسناد، بمنزلہ اسناد. یہ اسناد کے رتبے میں ہے قل، اور هو اللہ احد متن کے رتبے میں ہے. تو یہ خیال کہ دین میں شخصیت پرستی، یہ پرستی کا لفظ ہم نے اپنے آپ سے لگا لیا. اگر پرستی کو نکال دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے. پرستی کو نکال دیں، پرستش تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی ہے. اگر پرستی کا لفظ ہٹا دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے، کیونکہ سند شخصیتیں ہیں، خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ سب شخصیتیں ہیں، یہ سب شخصیتیں. فرمایا انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت و اہل بیت. تو اہل بیت شخصیتیں ہیں. ادھر فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یہ دین ہے. تو خلفائے راشدین شخصیتیں ہیں. تو 75% سے زائد حصہ دین کا اور تعلیمات دین کا شخصیتوں پر ہے. یہ اسناد کی اہمیت ہے. تو یہ ایک آ گیا بیان. پھر اسی طرح یہ قول تھا امام ابن سیری کا. اب دوسرا قول اسے بھی امام مسلم نے ہی روایت کیا مقدمہ میں. وعن عبداللہ بن المبارک قال الاسناد من الدین. اسناد دین میں سے ہے، اسناد دین میں سے ہیں. اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے، معناہ الاسناد هو الدین، اسناد ہی دین ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فرمایا اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جو جی میں آتا وہ کہتا پھرتا. یہ جو قدخن اور قید لگ گئی ہے وہ یہ ہے. اس لیے لمن شاء لقال من شاء و ما شاء، کس نے کہا، کیا کہا. تو فرمایا دونوں پر دھیان کیا کرو. بعض لوگوں کی سوچ ہوگی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا. نہیں، امام مسلم اور امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ دونوں دیکھو. ایک سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس نے کہا، اور پھر دیکھو کہ کیا کہا. کیا کہا یہ متن ہے، کس نے کہا یہ سند ہے، یہ مدار دین ہے. پھر امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، فرمایا قال بیننا وبین القوم القوائم یعنی الاسناد، کہ جو ہمارے اور قوم کے درمیان ستون ہے دین کے وہ اسناد ہیں، وہ سند ہے. پھر امام سفیان ثوری هو ایضا امیر المومنین فی الحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری سے بہت پہلے، امام بخاری سے بہت پہلے امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ ملا تھا. مصطلحات فن حدیث میں جو درجات ہیں محدثین کے، ان میں سب سے اونچا اور آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. تو امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان ثوری کو بھی کہا گیا اور امام عبداللہ بن مبارک کو بھی کہا گیا. اور آپ کے علم کے لیے بات کر دوں کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہوئے مگر ان سے بہت بعد میں جا کر آئے. تو جب امام بخاری ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ان کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ان سے پہلے
حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان ثوری، یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مصاحبین، تلامذہ اور مستفیدین میں سے تھے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک معروف مذہب فقہی کے امام تھے، ان کا فتویٰ فقہ حنفی پہ ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا قال الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل۔ انہوں نے فرمایا اسناد، سند یہ مومن کا اسلحہ ہے، اگر مجاہد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا؟ تو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو روایت حدیث، علم دین، علم تفسیر، جتنا علم دین ہے اس کا مدار سند پر ہے، اس کا مدار بولیے سند پر ہے۔ سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہ کی جاتی تھی۔ اور امام مسلم نے ہی مقدمہ صحیح مسلم میں حوالہ لکھ لیں، یہ بھی بیان کیا، فرمایا اب یہ بات بڑی خاص ہے، فرمایا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا، فتنہ وضع حدیث کا اشارہ اس طرف ہے، اور فتنہ ابتداء کا، فتنہ بدعت اور فتنہ وضع الحدیث، جھوٹ بولنے کا، جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا تو فرماتے وہ دور خیر القرون کا دور تھا، صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ادوار خیر تھے، تو ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی تھی پوچھنے کی کہ تمہاری سند کیا ہے، تم نے یہ بات کس سے سنی، چونکہ ہر شخص صادق تھا، صدوق تھا، عادل تھا، ثقہ تھا، معتبر تھا، اور ہر ایک کی بات مقبول تھی، یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو کس سے سنی۔ فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کسی سے بات قبول نہیں کرتے، یہ بات اہم ہے، دین کی بات کسی سے قبول نہیں کرتے۔ آج تو وہ دور ہے کہ جس کو سند کے معنی کی بھی خبر نہیں ہے، وہ بھی دین منتقل کرتا ہے اور دین بیان کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دین پر اتھارٹی سمجھتا ہے، ہر شخص مجتہد بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دین کے اندر کہ دین کے قوائم کو گرا دیا گیا ہے۔ جب ستون اور دیواریں گر جائیں تو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں، اور میں سب وہی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جن کی سند سے بات کی جاتی ہے، نام درست لوگوں کے لیے جاتے ہیں، بات غلط کی جاتی ہے۔